جی مجھ سے بھی یہ سوال آیا کہ اگر نکاح کر لیا جائے اور رخصتی اور ولیمے کو مؤخر کیا جائے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے رخصتی بعد میں ہوگی، تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیے شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نکاح ہوا اور رخصتی جو ہے وہ دیر میں ہوئی، اور رخصتی کے بعد ہی ولیمہ ہوتا ہے، شب زفاف کے بعد، اس سے پہلے تو ولیمہ ہوتا بھی نہیں ہے، تو رخصتی تاخیر کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے کئی کا، یعنی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تو اس میں رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی۔ یوں ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح ہوا، وہ نکاح کے بعد رخصتی تاخیر سے ہوئی تھی۔ تو ویسے اس تاخیر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تاخیر کے ساتھ رخصتی کی جائے۔ البتہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو اگرچہ یہ ایک دوسرے کے محرم بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، تو شرعاً اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں عرف میں بہت ساری برادریاں ہیں کہ جہاں یہ ناپسند سمجھا جاتا ہے، تو جہاں پہ عرفاً اس چیز کو ناپسند سمجھا جاتا ہو تو وہاں پر شریعت بھی اس چیز کا حکم دے گی کہ آپ اس سے گریز کریں گے، اس سے بچیں گے، اور آپس میں اس طرح کی گفتگو تعلقات وغیرہ نہیں رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو، اور بعض اوقات منگنی کے بعد وہ تو ناجائز و حرامی کام ہوتا ہے، نکاح کے بعد بسا اوقات آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور آنا جانا شروع ہوتا ہے، تو رخصتی سے پہلے بعض اوقات آپس میں کچھ ایسی انبن ہو جاتی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نعوذ باللہ نکاح کے ختم کرنے تک پہنچ جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور پھر مسئلہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بسا اوقات تو وہ چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات وہ لٹکا دیتا ہے، تو اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ تو لہذا اس کو پیش نظر رکھا جائے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آنے کا اندیشہ ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر رخصتی کر دی جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔